السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج 29 رمضان مبارک ہے۔ اگر آج عید کا چاند نظر آیا تو کل عید، اور اگر آج عید کا چاند نظر نہیں آیا تو پرسوں عید ہونی ہے، وہ چاہے کل ہو چاہے پرسوں ہو۔ تو عید ہونی ہے تو عید کا طریقہ، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ تو دور، عید کی نیت بھی صحیح طریقے سے کرنے نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارا کام ہے سکھانا۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ اہم طریقہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سارے طریقے کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے اور پھر آسانی کے ساتھ عید الفطر کی نماز، عید کی نماز ادا کر لیں گے۔ اب سنیے مکمل آسان سے لب و لہجے میں آسان سا طریقہ عید کی نماز کا۔ سب سے پہلے آپ کو جس طریقے سے 5 وقت کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے عید کے لیے بھی وضو کر کے، تازہ وضو کر کے عیدگاہ کی جانب یا مسجد کی جانب جانا ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہو۔ وہاں جا کے جب سب بندی شروع ہو جائے تو سب میں آپ کو برابری سے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو عید کی نماز کی نیت جو ہے اس طریقے سے کر لینی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جی ہاں، ایک مرتبہ اور نیت سن لیجیے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جی ہاں، تو اللہ اکبر جیسے ہی امام صاحب بولیں گے تو آپ کو بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ثنا پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں، ثنا پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ کتنی تکبیریں؟ 3 تکبیریں امام صاحب کہیں گے۔ پہلی تکبیر میں آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر بھی ہوگی تو اس میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام صاحب قرأت کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کو آپ کو خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سن لینا ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے امام صاحب، تو امام صاحب کے ساتھ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو خاموشی کے ساتھ وہ آپ کو قرأت سننا ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی امام صاحب قرأت کرنا شروع کر دیں گے۔ الحمدللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی قرآن شریف کی سورہ پڑھیں گے، تو اس کو آپ کو خاموشی کے ساتھ سن لینا ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اسٹیپ جو ہے آپ غور سے سنیے۔ قرأت کرنے کے بعد دوسری رکعت میں امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی تکبیر میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ امام صاحب بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ رکوع میں چلے جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے امام صاحب کی اقتدا آپ کو بھی کرنی ہے، تو آپ کو بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے چوتھی تکبیر میں، بلکہ سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں رکوع کرنا ہے، سجدے میں سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں قعدہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے نماز تحیات، درود، دعائے مسورہ پہ ختم کرتے ہیں، اس طریقے سے سلام پھیر کر نماز کو ختم کریں گے۔ امام صاحب نماز کے فوراً بعد خطبہ پڑھیں گے، تو خطبہ بھی غور اور اطمینان کے ساتھ آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اس کے بعد دعا جب ہوگی تو دعا میں اپنے لیے کرنا ہے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو ہمارے لیے، ہمارے چینل کے حق میں دعا ضرور کر دیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو کہ یہ طریقہ جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے مسلمان بھائیوں کے پاس، تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ یہ آسان سا طریقہ سیکھ لیں اور پھر آسانی کے ساتھ عید الفطر کی نماز، عید کی نماز آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ ایڈوانس میں آپ سبھی کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے۔